نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 سے 26 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر۔ بحر کے لیے مثنیٰ ہے، تسنیہ کا صیغہ بحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب، کیونکہ یہ عذب ہے، عذب فرات، میٹھا پیاس بجھانے والا، اور سائغ، آسانی سے گزرنے والا ہے، حلق سے آسانی سے گزرنے والا۔ سائغ کہتے ہیں پانی جو حلق سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو میٹھا پانی ہوگا، میٹھے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اندر سویٹنس ہوتی ہے، بلکہ جو پانی ہم پیتے ہیں جو پینے کے قابل ہوتا ہے۔ سائغ شراب، اس کا پانی آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے۔ وھذا ملح، اور یہ دوسرا ملح نمکین ہے۔ اجاج سخت کڑوا ہے، اجاج کڑوا، ملح نمکین۔ ملح نمکین کو کہتے ہیں، اسی سے لوگ نام ملیحہ بھی رکھتے ہیں۔ تو نمکین، اجاج، کڑوا۔ تو یہاں دو قسم کے سمندر کے پانیوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے عذب فرات، میٹھا جو پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرا ہے ملح اجاج، جو نمکین ہے اور کڑوا ہے۔ ومن کل، اور ہر ایک سے تأکلون، تم کھاتے ہو، لحمن طریا، تازہ گوشت، چاہے کڑوا پانی ہے چاہے میٹھا پانی ہے سمندر کا، دونوں قسم کے پانیوں میں جو مچھلی پائی جاتی ہے وہ سیم ٹیسٹ کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کڑوے پانی میں یا نمکین پانی میں مچھلی پائی جاتی ہو اس کا ٹیسٹ اور طرح کا ہو۔ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی سمندر کے اندر کہیں میٹھا پانی ہے اور کہیں کڑوا پانی ہے۔ وتستخرجون، اور سمندر کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہم اس سے، ایک تو وہ ہمارے لیے پانی کا ذریعہ ہے، دوسرا وہاں سے آپ تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تستخرجون، تم نکالتے ہو، حلیۃً زیورات، تلبسونہا، کہ تم پہنتے ہو۔ یعنی سمندر سے ایسے موتی ہیرے جواہرات نکلتے ہیں جن سے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ سمندر سے کیا کیا فائدے تم اٹھاتے ہو، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں اس سمندر کے ذریعے سے۔ ایک اور فائدہ، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، فِيهِ، اس میں، مواخرہ، چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ مواخرہ یعنی پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی، تیزی سے چلنے والی، پانی کی سطح کے اوپر لوہے کے جہاز، اور کس طرح سے سفر کرتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور منوں ٹنوں وزن ان کے اوپر لاد دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ذرائع نقل و حمل میں سے جو ایک ذریعہ ہے جس سے بہت بھاری چیزیں ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ سمندر کا ہی ہے، ورنہ بحری ہوائی جہازوں کے ذریعے یا ذریعہ روڈ ہم بہت بڑی بڑی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے ایک، جو کشتیاں ہیں، جو جہاز ہیں، سمندری جہاز ہیں، جو تمہارے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اپنے خود بھی تم ان کے سفر کرتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے۔ اب اتنی یہ تجارت ہوتی ہے سمندری سفر کے ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انسانوں پہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، یہ بات پہلے بھی ہم
کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور یولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یولج کا لفظ یاد رکھنے کے لیے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، وہ آپ یاد رکھیں۔ میرے بھی ذہن سے نکل گئی ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے یولج، مطلب اس روٹ کا لفظ آتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ کُلٌّ یجری، ہر ایک چل رہا ہے۔ یجری کا لفظ بھی بہت قرآن میں ریپیٹڈلی آیا ہے، جہاں جنت کا ذکر آیا تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، کیونکہ جنت جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یجری کی بجائے تجری ہوتا ہے وہاں پہ۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، اس کے علاوہ، ما یملکون، نہیں وہ اختیار رکھتے، من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر، یعنی تھوڑا سا، ایک ذرے کے برابر بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کی مثالیں دینے کا کیا مقصد ہے کہ عرب میں کھجور پائی جاتی تھی، یہ ان کی ایک بنیادی غذا بھی تھی، اس لیے اس کے حوالے سے مختلف مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں۔ قطمیر کا لفظ ایک آتا ہے، ایک فتیل کا لفظ بھی آتا ہے۔ فتیل وہ دھاگا ہوتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے ایک سائڈ سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کے کہنا چاہیے کہ اس کے پیٹ سے نکل رہا ہوتا ہے، اسے فتیل کہا جاتا ہے، فتیل کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح قطمیر اس جھلی کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے، ایک بڑی سی لیئر ہوتی ہے۔ اگر آپ کھجور کھاتے ہوئے دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کا ضرور مشاہدہ کریں، ایک فتیل اور دوسرا قطمیر۔ قطمیر ایک وہ جھلی، باریک سی جھلی، کیونکہ یہ چیزیں بہت چھوٹی سی ہیں، حقیر ہیں، تو اس لیے مختلف چیزوں کی مثال دینے کے لیے جب کسی حقیر چیز کی مثال دینی ہو تو قرآن میں کھجور کے متعلق یہ قطمیر اور فتیل کا استعمال ہوا۔ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو۔ اللہ کون سی ہستی ہے؟ جس نے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے مسخر کر دیے، جس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے، جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، جبکہ جن کو تم اسے چھوڑ کے پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، انہیں بلاؤ، لا یسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے دعاءکم، تمہاری پکار کو، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں۔ اول تو یہ جو پتھر کے بت ہیں یہ تمہاری سنیں گے، ہاں اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس کو تم پکار رہے ہو کہ وہ سن بھی سکتی ہو، جیسے فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو فرشتے اگر سن بھی لیں، فرض کیا کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے، تو وہ مستجابوا لکم، وہ جواب نہیں دیں گے، تمہاری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکیں گے، تمہارا کام نہیں بنا سکیں گے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے ویسے ہی انکار کر دیں گے کہ ہماری کوئی عبادت بھی کرتا ہے، ہمیں پوجتا بھی رہا ہے۔ مستجابوا لکم ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یکفرون، وہ انکار کر دیں گے بشرککم، تمہارے شرک کا، کہ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک بناتے رہے ہو، اس سے صاف مکر جائیں گے۔ ظاہر ہے مکر جلنا کیا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ کو کہ آپ ان کی عبادت کریں، آپ انہیں حاجت روا سمجھیں، اس لیے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہیں پوجا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے نہیں تو یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے۔
ولا ينبئك مثل خبیر، اور نہیں خبر دے سکتا تمہیں مثل خبیر، ایک خبیر کی طرح۔ خبیر کون ہے؟ اللہ کی ذات، پوری طرح خبر رکھنے والا، جو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ، اس کی طرح کوئی تمہیں خبر نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا، نہیں تمہیں آگاہ کر سکتا کوئی بھی اس اللہ کی طرح جو ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، اس لیے جس طرح وہ ہمیں بتا سکتا ہے حقیقتیں، کوئی دوسرا اس طرح نہیں بتا سکتا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، اللہ، اللہ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید، بہت بے نیاز، بے پرواہ اور بہت تعریف کیا گیا ہے، یعنی قابل تعریف صرف اسی کی ذات ہے، اسی کی ہستی ہے، وہ خود تو بے نیاز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں، جبکہ ہر طرح کی صفت کی لائق اسی کی ذات، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، لیکن ہر طرح کی تعریف کا حق اسی کو پہنچتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویاتی، اور لے آئے، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق کو لے آئے، یہ اس کی مرضی، ہر چیز پہ قادر ہے وہ، اگر وہ چاہے تو ہم سب کو دنیا سے لے جائے، ایسے اس نے تو اتفاق کیا نا، جب عاد و سمود کی بستیوں کو اس نے صفائی ہستی سے مٹا دیا، جب قوم لوط کا صفایا کر دیا، جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ ایسا طوفانی سیلاب بھیجا، صفائی ہستی سے مٹ گئی پوری پوری قوم، اور یاتی بخلق جدید، اور وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اللہ پر بالکل بھی مشکل۔ ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، تا کی وجہ سے پتہ چلتا ہے یہ مونس، وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، یعنی جان، وزرا، بوجھ، اخرا، کسی دوسری جان، ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، یعنی کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہوتی ہے، وزرا، بوجھ، اخرا، کسی دوسری جان، وَإِن تَدْعُو، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان پکارے، وَإِن تَدْعُو، اور اگر پکارے، مسقلۃ کہا جاتا ہے بوجھ کو، مسقلۃ، لیکن یہاں پہ بوجھ سے لدی ہوئی جان مراد ہے، مسقلۃ، ایسی جان جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، وہ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارے گی بھی، بلائے گی بھی، الہم لہا، اپنے بوجھ کی طرف، کہ کوئی آ کے میری مدد کر دے، کوئی میرے اس بوجھ کو میرے ساتھ اٹھائے، لا یحمل، تو نہیں اٹھایا جائے گا، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، ولو کان ذا قربی، اور اگرچہ وہ قرابت دار بھی ہو، دنیا میں عزیز رشتہ دار جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو کبھی اس کا سہارا بنتے ہیں، کبھی کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہو، یا کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی مدد چاہیے ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی رشتہ دار بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو تکلیف میں دیکھ کے بیگانوں کی طرح گزر جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ وہاں پہ نہیں اٹھائے گا، وہاں اپنے گناہوں کے بوجھ خود ہی اٹھانے پڑیں گے، کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کے بوجھ کو اگر نہیں بھی اٹھا سکے گا تو چیخے گا، چلائے گا، دوسروں کو بلائے گا، مدد کے لیے پکارے گا، تو وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ انما تنذر الذین، بے شک آپ ڈراتے ہیں، تنذر، آپ ڈراتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یا ڈرا سکتے ہیں آپ صرف ان لوگوں کو، یخشون، جو ڈرتے ہیں، خشیت سے ہے یہ لفظ، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے خشیت، اور نذیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ڈرانے والا،
بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں انہی لوگوں کو جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے. جن لوگوں نے آپ کی بات ماننی ہے وہ وہی لوگ ہیں جن کا غیب پہ ایمان ہے. جب اللہ کو دیکھ لیں گے، قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے، حشر کے دن جب غیب کے سارے پردے ہٹ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، اس وقت کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا. اس میں تو بڑے بڑے گناہگار بھی سر چھپا دیں گے. اللہ پہ ایمان لانے اور اس سے ڈرنے کا فائدہ تو اسی وقت تک ہے جب تک کہ غیب کے پردے آئے. لہٰذا وہی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات مان سکتے ہیں، آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو غیب پہ ایمان ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ جو پاک ہو گیا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ تو بے شک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنی ہی جان کے لیے. وہ اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے. اگر کوئی شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اپنے نفس کی علائشوں کو، اس کی گندگیوں کو دور کرتا ہے تو وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا. یستوی سے ملتا جلتا اردو میں کون سا لفظ ہے؟ مساوات، برابری. مساوات کو کیا اس کو کہتے ہیں؟ برابری. وما یستوی اور نہیں برابر ہو سکتا الاعمیٰ، امیون کا لفظ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، صم بکم عمی، نہیں برابر ہو سکتا اندھا والبصیر، بصارت والا، دیکھنے والا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی. نور کا لفظ ہمیشہ واحد آتا ہے کیونکہ روشنی ایک ہی ہے، حق کی روشنی، ہدایت کی روشنی. جبکہ اندھیرے کئی قسم کے، جہالت کا اندھیرا، باطل نظریات کے اندھیرے، بے شمار ہیں اندھیرے. جبکہ نور کا لفظ اسی لیے واحد آتا ہے کہ روشنی ایک ہی. ولا الظل ولا الحرور اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتی. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ. زندہ اور مردہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ زندہ تو وہ شخص ہوتا ہے اس کی روح بھی زندہ ہے. بعض لوگ جسمانی طور پہ تو زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی روحیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر سے انسانیت مر چکی ہوتی ہے اور ان کے جسموں کے اندر ہی وہ ان کی انسانیت دفن ہو چکی ہوتی ہے. وہ لوگ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں لیکن وہ چلتے پھرتے مردے ہیں کیونکہ ان کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں، ان کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے. اگر کسی شخص کا دل مر گیا ہو، اس کی روح مر گئی ہو، تو انسانی طور پر اس شخص کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی موت واقع ہوگی. اب اگر وہ زندہ ہے تو حیوانیت کی سطح پہ زندہ ہے. حیوان بھی کھاتے پیتے ہیں، زندگی کی ضروریات دوسرے کے لیے کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں. تو ایسا شخص بھی جس کا دل، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. مردہ دل والے جو لوگ ہیں، ایک اور شعر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو زندگی ایک یہ بھی ہے، ایک تو وہ زندگی ہے نا حقیقی زندگی، جیسے ہمارا جسم بھی زندہ ہے، ہماری روح بھی زندہ ہے، اور مر گیا جو شخص اس کو موت واقع ہو گئی، قبروں میں چلا گیا. ایک روحانی موت بھی ہوتی ہے. تو یہ روحانی طور پہ مرے ہوئے لوگ
اور روحانی طور پہ زندہ لوگ، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے ابو جہل اور ابو لہب، اتبا، شیبہ، جو بڑے بڑے جو سردار تھے، بظاہر تو وہ چلتے پھرتے تھے، اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے اندر کے انسان مر چکے تھے. اسی لیے انہیں نبوت کا نور نہ نظر آیا، اور نہ انہوں نے اس کی گرمی کو محسوس کیا، اور نہ ہی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکے. وہی آیتیں جب حضرت عمر کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کا دل پگھل کے رہ جاتا ہے، اور ایسی ہی آیتیں وہ بھی سنتے تھے. اسی قرآن کی آیتیں ان کے کانوں سے بھی ٹکراتی تھیں، ان کے دل کے پاس بالکل نہیں ہلتے تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ زندہ اور مردہ کی مثال جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنوا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں ہے آپ سنوانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. اگر ان سے وہی مردے مراد لیے جائیں جن کی روحیں مر چکی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو چلتے پھرتے لاشیں ہیں، ان کی روحیں تو ان کے جسموں کے اندر مدفون ہیں. آپ ان کو کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. ان کے جسم اپنی مردہ روحوں کے چلتے پھرتے مقبرے بن چکے ہیں. ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر صرف ڈرانے والے، آپ کا کام بس اتنا ہی ہے، آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی امت، یہاں پہ ان کا مطلب نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، اور نہیں ہوئی کوئی بھی امت اللہ مگر خلا گزرا فیہا، اس میں نذیر، ایک ڈرانے والا. ہر امت میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو آپ ان سے پہلے تھے. جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ. اللہ کے رسول آئے روشن کتابیں لے کر، صحیفے لے کر، جیسے کہ آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 تو بڑی بڑی کتابیں نازل کیں، تورات، انجیل، قرآن پاک، اور اسی طرح پھر زبور ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. اللہ کے پیغمبر یہ کتابیں لے کے آئے، صحیفے لے کے آئے، معجزات لے کے آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے لیکن ان کی قوموں نے بھی ان کو چھپایا. واضح معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. اور اگر یہ لوگ اب آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ نہیں بات نہیں. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، ایسا ہوا میرا جھٹلانے والوں کو پھر میں نے چھوڑا نہیں. جب واضح دلائل، واضح نشانیاں، معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، تو پھر عذاب کا پورا برسا ہوا. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. پھر آپ دیکھیں کیف کان نکیر، کیسا ہوا میرا عذاب، کیسے میں نے ان کو جھٹلایا، عذاب دیا. قرآن پاک میں ان قوموں کے عذاب کے واقعات موجود تھے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کوسچن مارک ہے یہ، بتائیں پھر کیسی سزا دی میں نے ان کو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کو ہدایت نظر نہیں آتی، جن کو سیدھا رستہ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک
بندوں میں شامل کرے جو انبیاء کے رستے پہ چلتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب